میرے پاکستانیوں، عمران خان صاحب نے 28 سال پاکستان کے لیے جدوجہد کی ہے۔ انہوں نے اپنا جان، مال، وقت، ہر چیز داؤ پر لگا دی، ہر قسم کے مافیاز کا مقابلہ کیا ہے۔ آج وہ جیل میں بیٹھے، ان پر گولیاں چلائی جا چکی ہیں، ان کو ہر قسم کی اذیت دی جا چکی ہے، لیکن وہ آج بھی ڈٹ کے کھڑے ہیں۔ اب باری ہماری ہے، ہمیں نکلنا ہے، خوف کے بت توڑنے ہیں، اپنی آزادی کے لیے نکلنا ہے، پاکستان کی بقا کے لیے نکلنا ہے۔ سنو عمران خان کی بات، ان کی آواز سنو اور نکلو 24 نومبر کو اور لے لو اپنی آزادی۔ ہمارے مطالبات کیا ہیں؟ 26ویں ترمیم، آئینی ترمیم کا خاتمہ، جمہوریت آئین کی بحالی، مینڈیٹ کی واپسی، تمام بے گناہ سیاسی ورکروں کی رہائی، اور یہ مطالبات یا اہداف بہت اہم اور ضروری ہیں۔ 26ویں ترمیم کے حوالے سے انڈیا کو جرگمال بنا لیا گیا ہے اور اگلے 10 سال کے لیے ڈکٹیٹریل ریجیمز کا کو انشور کیا گیا ہے۔ جمہوریت اور آئین بحال نہیں ہوں گے، یہ ملک ترقی کیسے کرے گا؟ مینڈیٹ واپس نہیں آئے گا، اصل حکمران نہیں بیٹھیں گے تو دنیا آپ کی بات نہیں سنے گی، عوام کو آپ پر اعتماد نہیں ہوگا، پھر پاکستان ترقی نہیں کرے گا۔ اور تمام بے گناہ سیاسی قیدیوں کی رہائی ہمارے لیے سب سے پہلے اہم ہے، اس لیے کہ آج جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے کل تمہارے ساتھ بھی ہوگا، ہر پاکستانی کے ساتھ ہوگا۔ خان نے اپنی ذات کو پیچھے رکھا ہے، دیکھیں ان کی شکلیں، دستور کو اپاہج اور بیکار کرنے والوں کو دیکھیں، قانون کو رات دن پیروں تلے روننے والوں، آزادی چھین کر عدلیہ کو اپنی کنیز بنانے والوں کی ان کو دیکھیں، طاقت کے زور پر دن دہاڑے انتخاب لوٹنے والوں، جمہوریت کو زمین فروشی، چور بازاری اور غنڈہ گردی کا دھندا بنا دینے والوں، اور 24 کروڑ پاکستانیوں کو آئین اور قانون کی حد میں رہ کر پرامن سیاسی جدوجہد کا سبز باغ دکھانے والوں نے ہم پر اور قانون پر حملہ کیا اور اس کو اپنے پہلے تلے رون دیا ہے۔ اس کو یہ جو پاکستان کے مجرم ہے نا، ہمیں ان سے حقیقی آزادی لینی پڑے گی، اپنے بچوں کی حقیقی آزادی کے لیے آواز اٹھانی پڑے گی، اس لیے کہ ہمارا قائد اسی پاداش میں اڈیالہ جیل میں ہے۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ کیا آپ ایک ایسے پاکستان میں رہ رہے ہیں جہاں چادر اور چار دیواری کا تقدس جو ہے اس کا وہ محفوظ نہیں ہے، جہاں کاروبار صرف اس لیے بند کر دیے جاتے ہیں کیونکہ حکومت کو آپ کا انداز پسند نہیں ہے، ان کو آپ کی سیاست پسند نہیں ہے، حکومت کو آپ کا قائد پسند نہیں ہے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے ایسی گھٹن کے ماحول میں رہے جہاں آپ کی پولیس اور آپ کے ادارے آپ کے دشمن بن جائیں، آپ کی ماں، بیٹیوں اور بہنوں کی عزتیں محفوظ نہ ہوں، اس کی اہمیت اور حیثیت کوئی نہ ہو؟ آپ ایک ایسے ملک میں رہنا چاہتے ہیں؟ نہیں، کوئی نہیں، یہ ملک ہمارا ہے اور یہ ملک بڑی قربانیوں کے بعد ہمیں ملا ہے۔ ہمیں اس ملک کی حقیقی آزادی کے لیے پرامن جدوجہد کا ہم حق رکھتے ہیں، یہ آئین ہمیں اجازت دیتا ہے۔ یہ احتجاج پرامن اور آئین کے مطابق ہے، اسی حق کو استعمال کرنے کے لیے آپ کے قائد عمران خان نے آپ کو بلایا ہے اور 24 کو اسلام آباد بلایا ہے۔ انہیں مایوس مت کیجیے گا، قوم کو مایوس مت کیجیے گا، اپنے بزرگوں کو مایوس مت کیجیے گا، اپنی آنے والی نسلوں کو مایوس مت کیجیے گا۔ زیادہ سے زیادہ تعداد میں نکلیے گا، جتنے زیادہ نکلیں گے اتنی ہی جلد آپ کے اہداف حاصل ہو جائیں گے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر آپ زیادہ نکلیں گے تو اہداف ملیں گے، کم نکلیں گے تو مشکلات بڑھ جائیں گی، ٹرانسپورٹ روکی جائیں گی، گرفتاریاں کی جائیں گی، متبادل ڈھونڈیں۔ اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ یہ حتمی کال ہے، فائنل کال ہے، یعنی کہ ہم تنگ آ چکے ہیں پچھلے 1.5-2 سال سے اپنے ورکرز کے ساتھ میگا ایونٹس کر چکے ہیں، احتجاج کر چکے ہیں، ان کے ساتھ ظلم و ستم ہوتا دیکھ رہے ہیں، بہت سی میگا موبلائزیشنز ہوئی اور ہوتی رہی۔ اب ووٹرز نے، ان کے قائد نے اور پی ٹی آئی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب کی بار تن من دھن جو کچھ موجود ہے ہمارے پاس سب لگائیں گے، قائد کی کال پر اسلام آباد پہنچیں گے اور اپنے اہداف حاصل کریں گے، اس لیے کہ پرامن احتجاج ہر سیاسی پارٹی کا حق ہے اور پاکستان تحریک انصاف سے بڑی سیاسی پارٹی اس ملک میں نہیں ہے۔ یہ میرا حق ہے، یہ میری قوم کا حق ہے، یہ آپ کا حق ہے، اور انشاءاللہ تعالی جب یہاں 24 نومبر کو آپ اسلام آباد پہنچیں گے تو کوئی طاقت نہیں ہے جو آپ کو آپ کے اہداف حاصل کرنے سے روک سکے۔ میرا اللہ بہت کرم کرنے والا ہے، وہی اللہ ہمیں یہاں تک لایا ہے اور وہی اللہ کی ذات ہمیں وہاں پہنچائے گی، ہمیں اہداف حاصل کرنے میں مدد دے گی۔ آپ اپنے رب پہ توکل رکھیے گا، اپنے لیڈر پہ یقین رکھیے گا اور اپنی اندر کی طاقت، اپنے جذبے اور ایمان کی طاقت سے مایوس مت ہوئیے گا۔ انشاءاللہ ہم نے مل کے 24 نومبر کو یہ ثابت کرنا ہے کہ پرامن احتجاج سے جب ہم اسلام آباد پہنچیں گے تب تک نہ اٹھیں گے جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہو جاتے،
اور یہ جو طاقت ہے، اس طاقت سے، عوام کی طاقت سے وہاں پہ بیٹھ کے یہ مطالبات انشاءاللہ منوائیں گے دوبارہ۔ یہ احتجاج ہمارا آئینی حق ہے۔